جلا کر مارنا ہے۔ اب ہمیں کسی کو جلا کر مارنا ہے، ایک بات ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ جو ہے وہ گیس لٹ کیروسین وہ لے لیں گے اور لے کر اس پر ڈال دیں گے، اور ماچس جلا کر اس کے اوپر ڈال دیں گے، جل گیا، بات پوری ہو گئی۔ اب دیکھیں گے کہ طاقت والا ہے تو کیا کریں گے؟ باندھیں گے، بہت کچھ کریں گے ہم، اور باندھ کر برابر کہ یہ جل جائے۔ مگر یہاں آپ دیکھو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ دو پہاڑی کے بعض علماء، اب مختلف روایتیں ہیں، ان میں سے ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ دو بڑی پہاڑیوں کے درمیان انہوں نے 35 یا 45 فٹ کی لمبی دیوار تعمیر کی۔ دیوار بنائی، پوڑائی بھی اتنی ہی تھی، آپ سوچیں، اور پھر 1 مہینے تک اس میں لکڑیاں جمع کرتے رہے۔ کتنے؟ 1 مہینے تک۔ ابھی 1 مہینے تک لکڑیاں جمع کی ہوں گی تو کتنی لکڑیاں ہوں گی، اور وہ عمارت کتنی بڑی ہوگی؟ آپ غور کریں، ہمیں ایک دن میں 4-5 آدمی، اب پورا گاؤں مل کر جمع کر رہا ہے، ایسا نہیں۔ اب وہ لکڑیاں جمع کر رہے تھے تو پنیہ سمجھ کر جمع کر رہے تھے، جس کو ہم اپنے زبان میں ثواب کہتے ہیں۔ جب کوئی کام پنیہ سمجھ کر کے تو جذبے کے ساتھ کیا جاتا ہے، حوصلے کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ 10 لکڑی کی بجائے 15 ڈال دیے جاتے، بھائی رہنے ثواب نو کام چھے ودھارے اپنے ہو روپیہ 150 لیو نا، ہے کہ نہیں؟ جذبہ اور دلیری دونوں ساتھ دیتے ہیں، تو وہ لوگ اس بات کو پنیہ سمجھتے تھے کہ ہمارے خداؤں کا دشمن ہے یہ۔ جبکہ کل میں نے اس پر گفتگو کی تھی، بڑی نفیس گفتگو ہم نے کی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس قدر ان کے اس من گڑت عقیدے پر وار کیا تھا، بہت نفیس گفتگو کی تھی۔ پھر بھی اس کے بعد بھی ان کے دل کے دروازے نہیں کھلے، عقل کے دریچے نہیں کھلے۔ اب تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب کسی کام کو 1 مہینے تک کتنی لکڑیاں ہوں گی آپ سمجھو، اور وہ بھی پنیہ سمجھ کر، جذبہ اور دلیری دونوں ساتھ ہوتی ہیں۔ جب کسی کو ہوتا ہے نا تو 1 مہینے تک اس میں لکڑیاں جمع کرتے رہے۔ جب لکڑیاں جمع ہو گئی تو پھر آگ لگائی، آگ لگائی تو وہ آگ 7 دن تک جلتی رہی۔ کیونکہ ہوتا ہے آگ لکڑوں کو پکڑنے میں، ہمارے یہاں بھی کھانا بناتے تو سیدھا جلایا اور سیدھا نہیں، لکڑے اس طرف ڈالتے ہیں، پھر دیکھتے کھانا بنانے والا، ہاں آگ پکڑ لیا ہے سب لکڑے کو۔ اب وہ لکڑیاں کتنی ہوتی ہیں ہمارے یہاں تو گنتی کی ہوتی ہے، 10 12 15 20 25 اتنے، پھر بھی 5 منٹ ہوتی ہے، تو یہ کتنی 1 مہینے تک جمع کی تھی۔ تو 7 دن تک جلتی رہی وہ لکڑیاں۔ پھر جب وہ آگ شباب پر پہنچ گئی
اور اتنی اس کی حرارت اور گرمی تھی کہ کوئی پرندہ اوپر سے نکلتا تو اس کی حرارت اور اس کی گرمی سے وہ جل کے کباب ہو جاتا۔ اب دیکھا انہوں نے کہ لکڑیاں اب آگ لگے تو پھر کہا کہ چلو ڈالو۔ اب ڈالنے گئے تو قریب نہیں جا سکتے، تو کہا اب اس کو ڈالیں گے کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو؟ ایک تو پریشان تھے وہ، اب ڈالے کیسے، کوئی قریب نہیں جا سکتا۔ اور ابراہیم علیہ السلام تھوڑا کہیں گے ہمیں جا کے چل جائے، یہ تھوڑا وہ ہے کہ چلو ابراہیم علیہ السلام کہ میں جاتا ہوں، رہنے دو تم۔ ہم کو کوئی مارنے جلانے رہے تو ہم کہیں گے نا تمہیں ندی پہ ہوں یا جاؤ سو، کہیں گے ہم؟ اب ان کے لیے پریشانی ہو گئی۔ ایک تو 1 مہینے تک اتنی یہ عمارت بنائی انہوں نے۔ ایک مکان بناتے تو وقت لگتا ہے، محنت لگتی ہے، اور یہ آج کا زمانہ نہیں، ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ آج تو ٹریکٹر آ گیا، یہ آ گیا، وہ آ گئے، پھر بھی محنت لگتی ہے، وقت لگتا ہے۔ اب یہ اور پریشان ہو گئے کہ یہ جو ہم نے محنت کی ہے وہ کہیں پانی میں نہ جائے۔ یہ اتنا بڑا ہم نے جو ہے آگ کدا تلاش کرتے جو ہے تیار کیا ہے، آتش کدا تیار کیا ہے، اور یہ اتنا بڑا منصوبہ محنت، یہ سوچ رہے تھے۔ شیطان دیکھ رہا تھا۔ اب شیطان ایک شیخ کی، ایک بوڑھے کی شکل میں آیا، کہا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ انہوں نے کہا یار یہ پریشانی ہے، اتنی محنت کی ہے، لکڑیاں جنگلوں سے ہم نے جمع کی ہے، کاٹ کر تراش کر یہاں لائے ہیں۔ ایک تو جنگل میں گئے، دوسرا وہاں کاٹا، یہ سب کیا، اور یہ ساری باتیں کہاں تو کیا کہاں گھبراتے کیوں ہو؟ کہا ایک منجنک بناؤ، تمہارے کوئی ہے بڑی کا کام کرنے والا؟ تو ایک آدمی ہے کہا ہاں میں ہوں۔ کہا میں جس طرح تم کو منصوبہ دیتا جاؤ اسی قسم کے یہ چیزیں بناتے جاؤ۔ انہوں نے منجنک بنائی۔ یہ پہلے کے زمانے میں جو راجاؤں کا زمانہ تھا نا، راجا کا، تو یہ منجنک تب استعمال کرتے تھے وہ لوگ، بڑے قلعے، کیونکہ قلعے بناتے تھے پہلے کا۔ یہاں پالیتانہ میں ہمارے قلعہ ہے، دیکھ لیجئے جیسے، ہاں تو وہ قلعے بناتے تھے۔ اب ہماری گجراتی میں اس کو کیا کہتے تو وہ تو اللہ بہتر جانے، قلعہ ہی کہتے ہیں، بہتر ہے چلو قلعہ ہی کہتے۔ تصدیق مل گئی، تصدیق ہو گئی، تو اس قلعے کو پسمار کرنے کے لیے یہ جو ہے منجنک کو بڑا سا پتھر ڈالتے اور کھینچتے اور پھر چھوڑتے، وہ بڑا پتھر جا کر اس وزنی پتھر قلعے پر پڑتا، اس کی دیوار کو مسمار کر دیتا۔ تو یہ کہا تم اس طرح، تو اس نے تیار کیا۔ اب دیکھو کام اچھا نہیں تھا نا، کام تو برا ہی تھا، تو برے کام میں کون ہیلپ کرتا ہے؟ شیطان ہیلپ کرتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی کی مخالفت میں تو کبھی نہ پڑیں آپ۔ اگر آپ پڑھ گئے تو سمجھو آلہ شیطان بن گئے آپ۔ شیطان کا وہ شیطان آپ کو رستہ دکھائے، عام کرو عام کرو عام کرو، وہ رستہ دکھاتا جائے گا، دیکھو دکھا رہا ہے نا۔ مگر ہاں آپ بھی حق پر ہیں تو آپ بھی نہ ہٹیں۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، آپ نے کہا کچھ بھی کر لو۔ اب گوفن تیار ہو گئی، جب یہ کیا کہتے یہ منجنک تیار ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال کر منجنک باندھ کر منجنک میں ڈالا تو میرے دوستو روایتوں میں آتا ہے اس منظر کو دیکھ کر جن اور انس کے سوا زمین و آسمان کی ہر چیز کی چیخ نکل گئی کہ یہ کیا؟ ایک توحید کا متوالا
ایک اللہ کا بندہ، ایک اللہ کو ماننے والا اللہ کی طرف بلا رہا، اور اس کا حال یہ کہ اتنی بڑی آگ پر چیخیں نکل گئی ہوں، زمین و آسمان میں جو چیزیں تھی، مگر یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توکل آپ دیکھیں، کیا توکل تھا، کیا توکل تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پانی کا فرشتہ آتا ہے، کہے ابراہیم علیہ السلام آپ حکم دے، آپ حکم دے۔ پانی کا فرشتہ آیا اور آپ کی حاضر خدمت ہو کر عرض کرنے لگا۔ فرشتے نے عرض کیا، ہے ابراہیم علیہ السلام اگر آپ چاہیں تو میں اس آگ کو یکدم 1 منٹ میں بجھا دوں گا، یعنی پانی اتنا برساؤں گا کہ آگ بجھ جائے گی۔ مگر ہوا کا فرشتہ بھی آیا، آپ کی خدمت آ کر عرض کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام اگر آپ حکم دیں، آپ چاہیں تو میں اس آگ کو ہوا سے اڑا دوں، آپ حکم آرڈر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آپ دیکھے استغنا دیکھے، توکل دیکھے، بے پرواہی، لا پرواہ، مخلوق سے بے پرواہ۔ آپ فرماتے، آپ کا کمال استغنا کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرماتے، مجھے تمہارے مدد کی کوئی ضرورت نہیں، میرا اللہ کافی ہے اور وہ بہتر کارساز ہے، میرا اللہ کافی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ مدد مانگنا شرک ہے، کہیں کوئی غلط گلی میں نہ چلا جائے۔ اگر فرشتوں سے مدد مانگنا شرک ہوتا اور ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے مدد نہیں مانگی، تو میں آپ سے کہتا ہوں بدر میں کس نے مدد کی تھی؟ پیار سے کہہ دے سبحان اللہ۔ اس کا ذکر قرآن میں ہے، اللہ کی کتاب میں ذکر ہے اس کا کہ ہم نے فرشتوں سے مدد کی تمہاری، اذلہ ببدر واذلہ۔ یہ کیا تھا؟ آپ کہیں گے یہ کیا تھا؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توکل تھا۔ خود آگے اب اس وقت جب آپ کو ڈالا گیا تو آپ نے فرشتوں کو یہ جواب دیا، اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے جب ان لوگوں نے باندھا تو آپ نے پڑھا لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد ولک الملک لا شریک لک۔ آپ نے اس وقت بھی کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، اے اللہ ہم تیرے لیے ہے، اے اللہ تو ہی مالک ہے، اے تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس وقت بھی شکایت نہیں تھی، خلیل تھے، اللہ سے تعلق دیکھے کتنا ہے۔ اب اس کے بعد بھی دیکھے، پھر ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب منجنک میں بٹھا دیا، اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، اور حاضر خدمت ہو کر عرض کرتے ہیں اے ابراہیم علیہ السلام میرے لائق کوئی خدمت ہو تو حاضر ہوں، آپ فرمائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل مجھے تمہاری اعانت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب میرے دوستو یہاں آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کیسا توکل تھا، کیسا رب کی ذات پر یقین تھا، کیسا وہ رب کو مانتے تھے، ان کا تعلق اللہ سے کیسا تھا۔ یہ جملوں پر آپ غور کریں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اچھا میری خدمت کی ضرورت نہیں ہے، اچھا میری اعانت کی ضرورت نہیں ہے، اچھا میری مدد کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ اپنی رب کی بارگاہ میں التجا کریں، آپ اپنی رب کی بارگاہ اللہ کو پکاریں، آپ اللہ کو پکاریں، اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں وہ میرا رب میرا حال سے خوب واقف ہے، مجھے عرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر، وہ جانتا ہے خلیل کہاں جا رہا ہے۔
آپ سوچیں یہ توکل تھا کہ عرض کر دیں تو کہا میرا رب جانتا ہے میں کس حال میں ہوں، میرا خلیل کہاں جا رہا ہے۔ یہ توکل تھا، یہ توکل تھا جس کو ہم اپنی زبان میں کانفیڈنس کہتے ہیں۔ کانفیڈنس کہتے ہیں، یقین کو کون سا بڑھانے کو کہتے ہیں۔ کانفیڈنس کتنا رب پر تھا ان کو، رب کی ذات پر آپ یقین رکھیں۔ یقین بہت بڑی چیز ہے، ہاں بہت بڑی چیز ہے، انسان کو ڈوبتے کو کنارہ دے دیتا ہے، بے سہارے کو سہارا دے دیتا ہے۔ یقین بڑا ہے، اس پر وقت نہیں میں بات کرتا، مگر بات مجھے پوری کرنی۔ آگ سے نکل، یہ تو ابھی آگ میں جا رہے ہیں، ابھی آگ میں گئے نہیں، ابھی جا رہے ہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ اس کے بعد ان ظالموں نے آپ کو منجنک میں کے ذریعے آگ میں پھینک دیا، انہوں نے پھینک دیا آگ میں پھینک۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے قریب پہنچے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اب دیکھیں یہ توکل، ہیلپ نہیں لی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مدد لینا ناجائز ہے، حرام ہے، شرک ہے، نہیں، اس کا اگر جائز مدد ہے تو کوئی حرج نہیں، یہ یاد ہے، یہ ان کا توکل تھا۔ اس سے کوئی غلط میسج اپنے ذہن میں نہ ڈالے۔ تو جب آگ میں آپ کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈی ہونے کا حکم فرمایا، ارشاد الہی ہوتا، ہم نے کہا اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی، اور آگے کیا فرمایا، سلامتی والی ہو جا۔ یعنی کبھی کبھی ٹھنڈک بھی انسان کو مار دیتی ہے۔ آپ کبھی کبھی دیکھو تو بھائی کشمیر میں اتنے لوگ مر گئے، کہا کیوں، کہا ٹھنڈ کی وجہ سے، فلاں جگہ مر گئے، انتقال ہو گیا، کیوں، ٹھنڈ کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا۔ اب اس پر علماء فرماتے اللہ تعالیٰ نے جب آگ کو ٹھنڈی ہونے کا حکم فرمایا، اس دن روئے زمین پر، ساری زمین پر کوئی آگ دہکتی نہ رہی، سب بجھ گئی۔ آگوں نے جب سنا تو ساری آگ بجھ گئی، اور دنیا میں کسی شخص نے اس دن آگ سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا۔ اور فرماتے ہیں پھر اگر اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی نہ فرماتا تو آگ ہمیشہ کے لیے ٹھنڈی ہو جاتی۔ علماء فرماتے اگر سلامتی نہ فرماتا تو ہمیشہ کے لیے ٹھنڈی ہو جاتی، تو الٹا ہوتا، برف کی جگہ آگ ہوتی ٹھنڈی۔ یہ تو رب کا کمال ہے، اسی کو قدرت کہتے ہیں، اسی کو قدرت کہتے ہیں۔ بہرحال فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ، اب دیکھیے اللہ پر توکل کیا تھا، توکل کا نتیجہ کیا نکلا، فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلو سے پکڑا اور بڑے آرام سے زمین پر بٹھایا، وہاں پر آرام سے زمین پر بٹھایا۔ جب آپ اس آتش کدہ میں اترے تو وہاں میٹھے پانی کا چشمہ جاری تھا، اور آپ کے لیے کھانے کا بھی انتظام تھا، پینے کا بھی انتظام اللہ تعالیٰ نے کر دیا، اور سرخ رنگ کے گلاب کے خوبصورت پھول بھی تھے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بال بھی بیکا نہ کیا، کچھ نقصان نہ ہوا، لیکن جن رسیوں سے آپ کو باندھا گیا تھا ان رسیوں کو جلا دیا گیا، وہ جل گئی، مگر ابراہیم علیہ السلام نہ جلے۔ آپ دیکھ رہے ہیں رسیاں بھی ساتھ میں تھی ابراہیم کے، حضرت ابراہیم علیہ، مگر ابراہیم علیہ السلام نہیں جلے، رسیاں جل گئی۔ میں نے کہا اے ابراہیم علیہ السلام آپ کیوں نہیں جلے؟ تو عالم تصور میں جواب آیا، کیا تو نے رب کا کلام نہیں سنا تھا؟ رب نے یہ کہا تھا اے آگ میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اس لیے میرے لیے آگ نے حکم میرے لیے مانا، اس لیے مجھے نہیں جلایا مگر رسیوں کو جلا دیا۔
اللہ اللہ۔ علماء فرماتے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں 7 دن رہے۔ کتنے دن رہے؟ 7 دن رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دن آگ میں گزارے وہ دن کیسے تھے؟ اب وہ تو باغیچہ بن چکا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک سائے کا فرشتہ مقرر کر دیا تھا، وہ آپ کے پاس آپ کے پہلو میں بیٹھتا اور آپ سے انس و محبت کی بات کرتا۔ یہاں تک آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے جنت سے قمیص اور جائے مصلی لائے اور آپ بچھا کر آپ کو اس پر بٹھا دیا اور جنت کی وہ قمیص آپ کو پہنائی اور آپ کے ساتھ محو گفتگو ہوئے۔ یعنی اس طرح وہ باغیچہ بن چکا تھا اور وہ تو بہترین جگہ ہو چکی تھی۔ اب وہ 7 دن گزرے، وہ دن کیسے تھے؟ اللہ اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جو دن میں نے آگ میں گزارے وہی دن میری زندگی کے عمدہ ترین دن تھے، بہترین دن تھے۔ اور آپ فرماتے اللہ تعالیٰ نے ان ایام میں، ان دنوں میں خصوصی انعامات سے مجھے نوازا۔ تو آپ سوچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کس قدر، تو یہ ساری اب وہ باغیچہ بن چکا تھا اور باہر تو آگ جل رہی تھی، اندر باغیچہ تھا۔ پھر نمرود نے اپنے محل کی بالکنی سے، چھت سے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، عجیب نظارہ دیکھا کہ باہر آگ ہے، اندر باغ ہے۔ دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک باغیچے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک فرشتہ آپ کے پہلو میں بیٹھ کر محو گفتگو ہے، آپ بات چیت کر رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھا جب آپ کے ارد گرد آگ لکڑیوں کو جلا رہی ہے، نمرود نے آگ لکڑیوں کو جلا رہی ہے، مگر آپ کا باغیچہ ہے، پھول لگے ہوئے، چشمے جاری ہے، اور وہاں تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے بہار ہی بہار ہے۔ نمرود نے اپنے محل کے اوپر سے آواز دی، اے ابراہیم، آپ کے خدا کی قدرت کا یہ کرشمہ ہے، آپ کے خدا کی قدرت کا یہ کرشمہ ہے کہ اس نے آپ کے درمیان اور آگ کے درمیان، آپ کے درمیان اور آپ کے درمیان اپنی حفاظت سے جو روک لگا دی اسے میں دیکھ رہا ہوں۔ یعنی آپ کی کیسی حفاظت کی؟ اے ابراہیم علیہ السلام، کیا آپ اس آگ سے نکل بھی سکتے ہیں؟ ایک آگ سے نکل سکتے ہیں؟ یعنی جس خدا کے لیے آپ نے خداؤں سے منہ موڑا اور اس خدا کو ایک مانا، اس نے آپ کو رائیگاں نہیں کیا بلکہ اس نے آپ کو اس آگ میں بھی آپ کی حفاظت فرمائی۔ وہ اس بات سے متاثر ہوا اور پھر کہتا ہے کیا آپ آگ سے نکل سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، آگ سے نکل سکتا ہوں۔ پھر نمرود نے پوچھا کیا آپ کو کوئی خدشہ ہے؟ کوئی خدشہ ہے؟ اگر آپ اس سے باہر نکلیں تو یہ آگ آپ کو جلا دے گی؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو نمرود نے کہا پھر کھڑے ہو جائیے اور باہر نکلیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے شعلوں کے درمیان سے چلتے ہوئے باہر تشریف لائے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ جب آپ باہر آ چکے تو نمرود نے پوچھا اے ابراہیم، آگ میں آپ کے ساتھ کون تھا؟ وہ بالکل آپ جیسا تھا، آپ کے پہلو میں بیٹھا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہ سائے کا فرشتہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے میری طرف بھیجا اور تاکہ میں تنہائی کی اکتاہٹ کو دور کروں، تاکہ وہ مجھے میری تنہائی کو دور کرے، میرا ساتھ دے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ تو نمرود نے کہا میں آپ کے خدا کے لیے قربانی دینا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جب آپ نے سارے خداؤں کی عبادت سے منہ موڑ کر، جس کی قوم عبادت کرتی تھی اس سے منہ موڑ کر،
تو اس نے اور آپ نے توحید کا دامن پکڑ کے اس ایک خدا کو مانا، تو اس نے جو آپ کے ساتھ جو یہ آپ پر کرم کیا، آپ کی حفاظت دیکھی اور آپ کے یہ قدرت کے کرشمے دکھائے، اس سے میں بہت بڑا متاثر ہوا ہوں۔ میں اس کی رضا کے لیے 4000 گائیں ذبح کرنا چاہتا ہوں، قربانی کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب تک تو مشرکانہ عقائد کا حامل اور اس غلط دین کا پیروکار ہے، اللہ تعالیٰ تیری قربانی قبول نہیں فرمائے گا۔ پہلے تو ایمان لے کر آ، پھر قربانی کر، اللہ تیری قربانی کو قبول فرمائے گا۔ مگر اس نے کیا جواب دیا؟ نمرود نے کیا جواب دیا؟ ہم کہتے ہم کریں گے، یہ کریں گے تو یہ دکان چلی جائے گی، مکان چلی جائے گی، ہم دین کی راہ پر چلیں گے تو ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا۔ تو کچھ مجھے یہ باتیں نمرود کا جب میں نے یہ جواب میرے سامنے، تو یہ باتیں بھی مجھے میرے سامنے آنے لگی۔ نمرود نے کہا میں اپنی سلطنت تو چھوڑ نہیں سکتا، میں اپنی سلطنت چھوڑ نہیں سکتا، آپ کا دین اپنانے میں مجھے اپنی بادشاہت سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ میرے دوستو، دین کی راہ پر چلنا آسان نہیں ہے، بہت کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہے۔ صحابہ کرام نے آپ نے نہیں دیکھا، اپنے گھر بار کو سب کو قربان کیا اور دین کی راہ پر چلے۔ آپ نے نہیں دیکھا حضرت بلال حبشی کا، نہیں، اس پر شعر بھی ہے، وہ جو بلال حبشی ہے سرور دی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے، ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پر رکھا پتھر، پھر بھی زباں پر جاری تھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی۔ مد صلی اللہ علیہ۔ پتہ چلا کہ دین کی راہ پر چلنا آسان نہیں ہے، قربانیاں بہت دینی پڑتی ہیں۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام سلامتی کے ساتھ اس آگ سے نکلے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے سچ کی راہ کو، حق کی راہ کو نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ جب یہ معجزہ قوم نے دیکھا، گاؤں والوں نے دیکھا، تو آدھے گاؤں والے آپ پر ایمان، مختلف روایتیں ہیں، یاد رکھیں یہاں پر مختلف روایتیں، ان میں سے ایک روایت میں پیش کر رہا ہوں کہ آدھے گاؤں والوں نے آپ پر ایمان لے آئے۔ آپ نے اب دیکھا ان لوگوں کی حرکتوں کو اور ان کی روش کو، جب دیکھا آپ نے وہاں سے ہجرت فرما گئے۔ اب اس کے آگے انشاءاللہ ہم درس میں بیان کریں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ اے شفیع امم تم پہ بے حد سلام، جمیل و شیم تم پہ بے حد سلام، شفیع امم تم پہ بے حد سلام، جمیل و شیم تم پہ بے حد سلام، فکر امت میں لب پر دعائیں رہیں، فکر امت میں لب پر دعائیں رہیں، آنکھ رہتی تھی نم تم پہ بے حد سلام، اے شفیع امم
تم پہ بے حد سلام جمیل و شیم، تم پہ بے حد سلام، غوث و خواجہ رضا کہ تو فعل کریم، رکھنا میرا بھرم، تم پہ بے حد سلام، لب پہ جاری ہو کلمہ زباں پر درود، جب بھی نکلے یہ دم، تم پہ بے حد سلام، چاہتا ہے رضا شاکر غم زدہ، چاہتا ہے رضا شاکر غم زدہ، کہہ دو راضی ہے ہم، تم پہ بے حد سلام، اے شافی یہ امم، تم پہ بے حد سلام، اے جمیل و شیم، تم پہ بے حد سلام۔ الفاتحہ۔